بھی تعالی ہماری مسند احمد بن حنبل کی جلد نمبر 14 کا آج آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری و ساری رکھے اور اپنی بارگاہ میں اسے مقبول فرمائے اور ہم سب کی بخشش کا نجات کا ذریعہ بنائے۔ حدیث نمبر ہے 8253۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انا اشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنے سامنے اپنے شاگردوں کو سمجھا رہے تھے، فرمایا کہ میں تم سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھتا ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے تو آپ نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، پھر ربنا ولک الحمد کہتے، اور آپ جب رکوع میں جاتے تکبیر کہتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ جملہ کہتے، اسی طرح سجدے میں جاتے ہوئے تکبیرات کہتے۔ آپ کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کہا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کے تحت محدثین ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو ہر رکن سے دوسرے رکن میں جانے کے لیے جو تکبیر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں تکبیر انتقال، یعنی منتقل ہونا، ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ محدثین یہ بیان کرتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ ہر رکن سے جب دوسرے رکن کی طرف منتقل ہوگا تو تکبیر کہے گا۔ اسی طرح امام کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تکبیرات انتقال کہے گا اور بلند آواز سے کہے گا تاکہ مقتدیوں کو پتہ چل جائے۔ مقتدیوں کے لیے بھی تکبیرات انتقالات کہنا مسنون ہے، یعنی وہ بھی ان تکبیرات کو کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہیں تو تم بھی تکبیر کرو۔ تو محدثین فقہا یہاں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ امام جب تکبیرات کہے گا تو مقتدی بھی پیچھے تکبیرات کہتے ہوئے رکن کی طرف جائیں گے، ان کے لیے یہ کہنا مسنون ہے۔ یعنی اگر کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کر نہ چھوڑیں، اگر ویسے چھوٹ جاتی ہے تو نماز پر اثر نہیں پڑے گا، لیکن ان کے لیے بھی تکبیرات انتقال کہنا مسنون ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نماز کو صحیح طور پر ادا کرنے کی، ذہنی طور پر جسمانی طور پر حاضر رہتے ہوئے نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ